السلام علیکم۔ اردو ناول حقیقے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم چھوٹا سا ناولٹ پڑھیں گے جس کا نام ہے شام کنارے، جسے لکھا ہے فاخرہ جبین نے۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاخرہ جبین شام کنارے کے بارے میں۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج ساہیوال میں گزری گئی شامیں زندگی میں سوچوں کے نئے در کھولیں گی۔ اس کالج کے حوالے سے میرے تجربات بہت حد تک انوکھے اور حیران کن تھے۔ میں نے یہاں کئی نوجوان لڑکیوں کو محبت کی مانگی تانگی چھاؤں میں ادھار کے چند لمحے بتاتے دیکھا۔ کسی درخت کی اوٹ میں سخت دوپہر میں، کسی شیڈ کے بار بھرے سائے میں، کینٹین کے آس پاس موبائل کا غلط استعمال بارہا دل کو دکھی کر گیا۔ مگر ان ہی ناخالص لڑکیوں میں ایک ایسی لڑکی بھی تھی جسے محبت کا دکھ ایک عظیم صبر سے دوچار کر گیا تھا۔ قارئین، یہ بھی بتا دوں کہ محبت اس کی پہنچ سے ابھی بھی دور نہیں، مگر وہ چور رستوں کی مسافر بنے بغیر اپنے لیے وقت کے منصفانہ فیصلے کی منتظر ہے۔ گرمیوں کی زرد شاموں میں کبھی یوں ہی میرا کوئی سوال سن کر ایک دم چپ سادھ لینا اور آنکھ کنارے نمی کا بہت خاموشی سے پھیل جانا ہی اس افسانے کو لکھنے کی وجہ بنا۔ یہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو محبت کو مقدس سمجھ کر اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور پھر اس کا تقدس پامال نہیں ہونے دیتے۔ شام کنارے اسی پیاری لڑکی کے نام، اس کی خوشیوں بھرے مستقبل کی دعا کے ساتھ۔ تاہم واضح رہے کہ یہ افسانہ صرف افسانہ ہے، کسی ایک کردار کی ہلکی سی جھلک حقیقی ہے، باقی سب افسانہ۔ فاخرہ جبین شام کنارے۔ وسط جولائی کی طویل دوپہر بارش میں بھیگتے رہنے کے بعد اب گلابی ہو چکی تھی۔ فٹ پاتھ املتاس کے زرد پھولوں سے اٹا ہوا تھا۔ کچھ بچے ان زرد پھولوں میں دفن مردہ تتلیوں کے رنگین پروں کو کھوج رہے تھے۔ ان کے عقب میں کتابوں کی ایک دکان تھی جس کے شیشے لگے دروازوں پر کلوز کے حروف سرخ رنگ اداسی میں ڈوبے دروازے سے باہر جھانک رہے تھے۔ اس دکان کی دیوار کی الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، بے حد پرانی خستہ صفحات والی کتابیں جن کی کہانیاں اب اپنے مفہوم کھو چکی تھیں، کچھ ڈھکی جلدوں والی کتابیں جنہیں محبت آشنا ہاتھوں نے سینکڑوں بار پڑھا اور انہیں معتبر کر دیا، کچھ بالکل نئی انچھوئی کتابیں جن کے سیاہ حروف بڑی تمکنت سے سفید کاغذوں پر جگمگا رہے تھے۔ میلے کاؤنٹر پر کھچڑی بالوں والا سر رکھے بڑی دیر سے اونگتے بوڑھے کتب فروش نے اپنا سر اٹھا کر ایک لمبی سی جمائی لی اور غائب دماغی سے اپنے اطراف میں دیکھنے لگا۔ وہ سیدھا دکان میں بارش کی نمی نئی ویرانی کتابوں میں چھپی بیٹھی تھی اور نہایت اونچی چھت کے کڑیوں سے پھونکتی تاریخی پنکھوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ساری دکان میں چکر آتی پھر رہی تھی۔ اپنے اسٹول پہ سیدھا ہوتے ہوئے اس کتب فروش نے اپنی گدلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کچھ ادھورے خواب اپنی بوڑھی پلکوں سے جھاڑے اور پھر اسٹول سے اتر کر کاؤنٹر کے باہر نکل گیا۔ اس کی چال میں غنودگی کی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ شیشے لگے دروازے کے دونوں پٹ کھول کر اس نے کلوز کی تختی الٹ دی۔ اوپن کے شرارت بھرے حروف نے کتنے ہی راہ چلتے لوگوں کو آنکھیں مار کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر لوگ مگن تھے، کسی نے بھی خاص توجہ نہ دی۔ بوڑھے کتب فروش نے باہر آنے والی تیز نم آلودہ ہوا کو لمبی سانس کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں میں بھرا اور پھر مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بے محبتی کے احساس نے شہر کی فضاؤں کو بنجر کر دیا تھا۔ پھولوں کی خوشبو مردہ ہو گئی ہے اور پرندوں کی بولیاں مٹھاس سے آ رہی ہیں۔ دیر لب بڑبڑاتے ہوئے بوڑھا کتب فروش پلٹا اور ایک بار پھر اسی اسٹول پر بیٹھ کر باہر فٹ پاتھ پر کھڑے لڑکے کو دیکھنے لگا جس کے ہاتھوں میں پکڑے گجروں کے پھول کبلانے لگے تھے۔ اس بے وفا صدی نے لوگوں سے محبت کا اعتبار چھین لیا تھا۔ رشتوں میں چاہت اور چاہت میں خلوص ناپیدار بناوٹ مادیت اور جھوٹی اداؤں کے نوکیلے پنجوں کا زہر دلوں کو آلودہ کر گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے یہ کتابیں محبت بھرے لمس کے انتظار میں ہیں، ان میں چھپے کردار اپنے ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ مگر بوڑھے کتب فروش نے مایوسی سے الماریوں میں بھری کتابوں کو دیکھا۔
جن میں چھپے حروف اپنے معنی کھوجنے والی آنکھوں کے انتظار میں گمسم بیٹھے تھے۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور کاؤنٹر پر پڑی کتابیں اپنے قمیض کے دامن سے جھاڑ جھاڑ کر الماری میں سجانے لگا۔ تبھی کھلے دروازے سے چمبیلی کی خوشبو دبے پاؤں اندر چلی آئی۔ بوڑھے کتب فروش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا لمبا سراپا سیاہ رنگ لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا سفید چہرہ پرسکون اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ پیروں میں سیاہ ڈوری کی چپل جیسے سفید نوخیز کبوتروں کو بڑی محبت سے سیاہ جال میں مقید کر رکھا ہو۔ قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر دھرتے ہوئے اس نے بوڑھے کتب فروش کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور پوچھنے لگی، کیا میں کچھ کتابیں دیکھ سکتی ہوں؟ مخملی ہاتھوں پہ سجی فالسی رنگ کی نیل پالش سے نگاہ ہٹاتے ہوئے کتب فروش نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کتابوں کی جھاڑ پونچھ کے دوران وہ وقتاً فوقتاً نگاہ اٹھا کر اس لڑکی کو بھی سرسری نگاہ سے دیکھ لیتا تھا جو بے آواز قدم اٹھاتی ہر کتاب کو اس محبت سے چھو رہی تھی جیسے وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی انہی کتابوں سے نکلا ہوا کوئی کردار محسوس ہوتے ہوئے اس دکان کی بوسیدگی کا حصہ بن گئی تو بوڑھا کتب فروش اسے بھول کر پھر سے کتابوں کی ترتیب درست کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنی جیب سے کشمش کے چند دانے نکالے اور انہیں دیر تک چباتے رہنے کے بعد مٹی کا پیالہ پانی سے بھرا اور گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے اپنے خیالات میں غرق ہو گیا۔ کھلے دروازے کے اوپر دکان کی دیوار پہ ٹنگے بند رنگ کلاک کی متحرک سوئیوں نے شام کے 5ویں گھنٹے کی پھیلی ہوئی تھیلیوں میں پورے 30 منٹ کرا دیے۔ تب اس بوڑھے دکاندار کو بھولی ہوئی لڑکی کی یاد آئی۔ وہ لڑکی کتابیں دیکھتے دیکھتے کاؤنٹر کے قریب آ چکی تھی۔ بوڑھے کتب فروش نے اس لڑکی کے زردی مائل سفید چہرے پر سجی سیاہ آنکھوں کو دیکھا جن کے زیرِ کنارے بے خوابی کے سرخ رنگوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہلکا براؤن رنگ کسی خواب انگیز لمحے کی مانند اس کے پپوٹوں پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے پلکیں اٹھا کر کھلے دروازے سے باہر دیکھا اور پھر بوڑھے کتب فروش کو دیکھ کر ذرا سا مسکرا دی۔ گلابی ہونٹوں پہ ابھرنے والی مسکراہٹ کا حسن دائمی تھا۔ شاعری کی نئی کتاب آئی ہے، محبت کی ایک نظم آپ کے پاس ہوگی؟ اس لڑکی کی آواز میں کسی کلاسیکی شاعری کی غزل جیسا نچاؤ اور سادگی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ بوڑھا کتب فروش اثبات میں سر ہلاتے ہوئے پلٹا۔ تب ہی دکان کے کھلے دروازے سے کوئی سایہ سا اندر داخل ہوا۔ بھیگی ہوا کا جھونکا بھی ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ کتب فروش نے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو پلٹ کر اس جوان کو دیکھا جو اپنے گھریالے بالوں میں اٹکے پانی کے شفاف قطروں کو بڑی بے دردی سے جھٹک رہا تھا۔ اس کا لباس قدرے گیلا تھا، جوتے کیچڑ میں لٹ پٹ، لمبی ڈوری والا براؤن تھیلا اس کے کندھے سے لٹک رہا تھا۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ لڑکی اور کتب فروش دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کو، مگر وہ کسی سے خاص طور پر مخاطب ہوئے بغیر کاؤنٹر پر پڑی کتابوں سے چھیڑخانی کرنے لگا۔ کتب فروش نے محبت کی ایک نظم نکال کر لڑکی کے سامنے رکھی۔ سرخ گلابوں سے سجے سرور کو بہت اپنائیت سے چھوتے ہوئے اس لڑکی نے کتاب کھول کر چند اوراق دیکھے اور پھر کسی گہرے دھیان میں گم ہو گئی۔ بوڑھا کتب فروش اپنی جگہ سے اٹھ کر دکان کی بتیاں روشن کرنے لگا تھا۔ میں اس پر کچھ لکھنا چاہتی ہوں مگر میری لکھائی اتنی اچھی نہیں، کیا آپ؟ بوڑھے کتب فروش نے اپنے عقب میں وائلن کے سروں جیسی میٹھے درد میں لبریز آواز سنی تو جانے کیوں باقی بتیاں جلانا بھول کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا ریک میں لگے چند ادبی رسالے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی بات پر اس نے کندھے اچکائے اور اس کے قریب چلا آیا۔ اپنی پتلون کی جیبیں ٹٹولنے کے بعد اس کا ہاتھ بش شرٹ کے اوپری جیب میں رکھے قلم سے ٹکرایا تو وہ خوامخواہ ہی ہنس دیا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ خوبصورت سا قلم ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا تو نوجوان کی ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ میں چھپا تل کھل کر مسکرا دیا۔ کتاب اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے اس نوجوان نے قلم سے ٹپکتی سرخ روشنائی کو ایک خوشبودار رومال میں جذب کیا اور قلم کی نوک
کتاب کے پہلے صفحے پر رکھ لکھی۔ لڑکی کاؤنٹر کے سامنے پڑے اسٹول پر ٹک گئی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، سیاہ دوپٹہ سر پر سے ڈھلک گیا تھا اور سیاہ بادلوں کے بیچ نکالی گئی شفاف مانگ جگمگانے لگی تھی۔ فضا میں جیسے کوئی خوشبو کا رقص جاگا ہے۔ سنہری تتلیاں پھر سے گلابوں کے لبوں کو چھو کے آئی تھیں۔ درختوں کی کھلی باہوں میں سائے بات کرتے ہیں۔ اداسی اشک آنکھوں میں لیے اب دور نکلی ہے۔ لڑکے نے قلم ذرا سا روکتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا، اور اس لڑکی کے چہرے پر سرخی یوں پھیلی تھی جیسے کسی نادان نے مٹھی بھر غازہ اپنے چہرے پر مل لیا ہو۔ اسی ڈھلتے ہوئے دن کی مڈیروں پر میرے آنچل کے کونے سے وفا کا ایک لمحہ باندھ دیتا ہے۔ میرے صحنِ ہنر میں حروف معانی کی تلاوت سانس لیتی ہے۔ بوڑھا دکاندار کسی انجانی پراسرار سی خوشبو کے زیر اثر بندھا کھڑا تھا۔ قدیم رومانوی ناولوں کی راجا جیسا لمبا تڑنگا نوجوان اپنی سحر انگیز آنکھوں میں تبسم کی لہر لیے اپنے قلم کو مصور کے برش کی طرح چلاتا لفظوں کی تفسیریں بناتا جا رہا تھا، اور وہ لڑکی کسی محبت گدے کی سرمئی دیواروں پہ ٹنگی تصویر کی مانند مبہوت و بے خود بیٹھی تھی۔ سپہر رنگ اداسی میں ڈھلی اس کی آواز طویل راہداریوں میں سرگوشی کرتی ہوا کی سرسراہٹوں جیسی تھی، اور کتابوں کی مخصوص باس میں گھل مل سی گئی تھی۔ کوئی روشن ستارہ آسمان پہ مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے۔ کمال عہد مستی ہے یہاں پر، موسم بھی حیران لگتا ہے۔ کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے۔ نمی مکے سے کہتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی تھی۔ بوڑھے کتب فروش نے جیسے گہری نیند سے بیدار ہو کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی پہ سیاہ تل جگمگا رہا تھا، اور سکون آشنا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ لڑکے نے قلم اور کھلی کتاب اس لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ اس لڑکی نے قلم کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے ذرا چھوا۔ ان الفاظوں کی خوشبو سے تو قلم بھی مہکنے لگا ہے۔ اس نے جیسے خود سے سرگوشی کی، پھر کھلی کتاب پہ لکھی نظم کے آخری پہ لکھا، کائنات عبدالرحمن۔ یہ چند ستارے تھے جو اس نے روشنائی کے سرخ دھاگے سے کتاب پر گاڑے تھے۔ کتنے روپے؟ بند کتاب کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اس نے بوڑھے کتب فروش سے پوچھا۔ 180 روپے۔ اس لڑکی نے سیاہ بیگ کھولا اور ایک طرف بہت احتیاط سے رکھے ہوئے روپوں میں سے 180 روپے نکال کر بوڑھے کتب فروش کی سلوٹ زدہ ہاتھوں میں دیے، پھر ہاتھ میں پکڑا قلم اٹھا کر بیگ میں رکھا، اور خدا حافظ کہتے ہوئے ہوا کے صبح و خرام جھونکے کی مانند دکان سے باہر نکل گئی تھی۔ بوڑھے کتب فروش نے روپے دراز میں رکھے اور کاؤنٹر کی طرف پلٹا، پھر ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ وہ لڑکی اپنی کتاب کاؤنٹر پر ہی بھول گئی تھی۔ ارے وہ یہ! کتب فروش بری طرح ہنگلایا۔ تبھی شیشے سے باہر گرتی بوندوں پہ نگاہ جما کر کھڑا لڑکا ذرا سا چونکا، اور کاؤنٹر کے اس طرف کھڑے متحیر کتب فروش کو دیکھا۔ بوڑھے کتب فروش نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نوجوان پہلے ہی مسکرا دیا۔ بوڑھے کتب فروش نے بغور دیکھا۔ اس لڑکے کی مسکراہٹ میں وہی لڑکی چھپی بیٹھی ہے، اب سے کچھ دیر قبل گرتی بوندوں میں املتاس کے پھولوں کو اپنے قدموں تلے آنے سے بچاتی ہوئی ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے کاؤنٹر پر پڑی کتاب دونوں ہاتھوں میں یوں احتیاط سے تھامی جیسے اس کتاب میں بنے گلابوں کی پتیوں کے بکھر جانے کا ڈر ہو۔ پھر اس کتاب پہ ایک طویل بوسہ ضبط کرتے ہوئے اسے اپنے تھیلے میں رکھا۔ اس تھیلے کو اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹے کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا دکان سے باہر نکل گیا۔ بوڑھا کتب فروش بے اختیار قدموں سے اس کے پیچھے چلتا ہوا شیشے لگے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان فٹ پاتھ پر اپنے ہی قدموں کو گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور شام میں سرمئی رنگ گہرے ہونے لگے تھے۔ املتاس کے زرد پھولوں کی بارش میں وہ نوجوان بوڑھے کتب فروش کو اپنی گزشتہ عمر کے کسی گمشدہ حصے کی مان لگا تھا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح شیشے سے ناک چپکائے باہر جھانکتا رہا، پھر پلٹ کر اپنے کاؤنٹر پر آیا تو مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اس نے اپنی دراز کھول کر آج کی بہت کمائی نکالی۔ 180 روپے۔
اس نے الماری سے ایک باکس نکال کر کھولا۔ یہ باکس محبت کی چند نشانیوں کو اپنی کوکھ میں جنموں سے لیے بیٹھا تھا۔ اس میں چند خوش پھول اور ان کی حنوط شدہ مہک تھی۔ کسی کتاب کے صفحے پہ لکھا کوئی اجنبی ٹیلی فون نمبر تھا۔ تاریخ کی کتاب سے نکلا کوئی بھولا ہوا محبت نامہ۔ سرخ روشنائی سے بنا دل، اور دل میں گڑا سیاہ تھی۔ موڑ کا ایک پت جس پر لفظ محبت کے ہجے ابھی بھی روشن تھے۔ لہو سے لکھا گیا ایک سیاہ پڑتا شکوہ، اور یہ 180 روپے۔ بوڑھے کتب فروش نے بڑے احترام سے وہ روپے باکس میں رکھے اور اسے پھر سے الماری میں بند کر دیا، اور کاؤنٹر پر سر رکھ کر دوبارہ سے اونگنے لگا۔ دکان کی پچھلی دیوار سے بارش کا پانی رسنے لگا تھا۔ دکان کے بند روشندان پہ کسی بھیگے پروں والے پرندے نے آ کر چند ٹھوکریں ماری اور پھر وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ کتابوں کی سیلن زدہ مہک آزاد ہو کر پوری دکان میں چکرانے لگی تھی۔ باہر بارش تیزی سے برسنے لگی تھی۔ آسمان کے سرمئی کنارے سیاہ پڑ گئے تھے۔ فٹ پاتھ پر املتاس کے زرد پھولوں کے نئے کتبے بن گئے تھے، جس میں دفن مردہ تتلیوں کے رنگین پروں کو کھوجنے والے بچے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔